حالانکہ اگر آپ 9 اپریل 2022 سے لے کر آج تک کی یعنی کہ الیکشن سے ایک دن پہلے تک کی تاریخ کا دوبارہ جائزہ لیں تو عمران خان کے خلاف کیا کیا نہیں جتن کیے گئے۔ ٹھیک ہے جی، عمران خان کو لوگ کرپٹ تو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے عمران خان کو لوگ کمزور نہیں مان رہے، تو یہ معاملہ کر کے دیکھتے ہیں، شاید لوگوں میں نفرت آئے، شاید تھوڑا سا نوجوان پیچھے ہٹنا پڑے گا کہ امریکہ کے خلاف یہاں پہ ہمیشہ فضا رہی ہے۔ آج بھی سندھ میں یہ نعرے لگتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز۔ ناظرین، اکثر آپ کے ذہن میں سوال ابھرتے ہوں گے، خاص طور پر جو عمران خان کے مخالفین ہیں، ان کا جو مخالف دھڑا ہے، جو ہمارے مختلف ادارے ہیں جہاں پہ خاص طور پر آج کل پاکستان تحریک انصاف پر کام ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک اہم سوال جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں پنپتا ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ ایسا کیوں، کیا نظر آیا ہے اس قوم کو، کیا نظر آ رہا ہے اس یوتھ کو، نوجوانوں کو، ایک 71 سالہ بوڑھا آدمی جبکہ دوسرے جو ہیں وہ نسبتاً ان سے نوجوان بھی ہیں، مریم صاحبہ ہیں یا بلاول صاحب ہیں یا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے ساتھ مذہبی اٹیچمنٹ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ کیوں اتنی اٹیچمنٹ ہے؟ حالانکہ اگر آپ 9 اپریل 2022 سے لے کر آج تک کی یعنی کہ الیکشن سے ایک دن پہلے تک کی تاریخ کا دوبارہ جائزہ لیں تو عمران خان کے خلاف کیا کیا نہیں جتن کیے گئے۔ عمران خان کے خلاف بہت پروپیگنڈے کیے گئے، عمران خان کے خلاف ان کی سابقہ اہلیہ سے کتاب لکھوائی گئی، عمران خان کے خلاف دوسرے مختلف کردار ایسے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف ان کے کردار کشی کی اور ان کو نیچے گرانے کی کوشش کی۔ یہ بتایا گیا کہ عمران خان ایک بد کردار آدمی ہے، پھر اس کو عدالت سے ثابت کرنے کے لیے پچھلے دنوں جو ایک فیصلہ شرعی نکاح کے معاملے میں آیا، اس میں بھی انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے جی عمران خان کو لوگ کرپٹ تو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے عمران خان کو لوگ کمزور نہیں مان رہے، تو یہ معاملہ کر کے دیکھتے ہیں، شاید لوگوں میں نفرت آئے، شاید تھوڑا سا نوجوان پیچھے ہٹیں، مایوسی آئے، ایک یعنی کہ گھنونا کردار ادا کیا گیا کہ ہمارے خاندانی سسٹم پہ بھی ایک حملہ تھا۔ لیکن یہ سوال بنیادی طور پہ بڑا اہم ہے کہ عمران خان نے ایسا کیا جادو کیا ہے کہ پوری نوجوان نسل جو ہے وہ قیدی نمبر 804 عمران خان اور ایون کہ مرشد تک کا درجہ انہیں دینا شروع کر دیا، جبکہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ان پر کچھ اور ثابت کر رہی ہیں۔ کہیں پہ انہیں کرپٹ ثابت کیا گیا توشہ خانہ کیس میں، کہیں پہ ان کو ملک کا غدار قرار دیا گیا سائفر کیس میں، کہیں پہ ان کو جناب بد کردار ثابت کیا گیا غیر شرعی نکاح کے کیس میں۔ لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آج نواز شریف، زرداری اور دوسرے تیسرے جتنے بھی قوتیں ہیں عمران خان کے اس وقت اینٹی ہیں، وہ اس سوچ بچار میں تو ہوں گی کہ عمران خان کے ساتھ ایسا کیا کرزمہ ہے کہ نوجوان نسل ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو ہمارا یہ خطہ ہے اس میں دراصل ہیرو جو ہوتا ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ ہمارے مورخ بھی ہیں، ہم نے ہیرو خود تراشے، ہیرو خود لوگوں کے سامنے کھڑے کیے، جبکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خاص طور پہ گھڑے گھڑائے لیڈر جو ہیں عوام کے سامنے رکھے اور کہا کہ یہ آج کے بعد آپ کا سیاسی خدا ہے، اسی کی آپ نے پوجا کرنی ہے، اسی کو ماننا ہے، یہی آپ کا لیڈر ہے، یہی آپ کا آج کے بعد انداتا ہے، یہی آپ کی سنے گا۔ جب اس طرح کے ہم نے مختلف کردار بنائے، پھر جب اسٹیبلشمنٹ کے اپنے معاملات ان سے بگڑتے ہیں تو ان کو وہ خود ہی پاش کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ خود ہی ایک سنگ تراشتے ہیں، ان کا ایک مجسمہ بناتے ہیں، اس کی کردار کھڑا کرتے ہیں، ان کی تعریف و توصیف ہوتی ہے، اس کے بعد ایک دم وہ خود جناب ان پہ الزامات لگانا شروع کرتے ہیں، کیسز بنتے ہیں، ان کو گرا دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان چونکہ کرکٹ کی وجہ سے ایک ہیرو تھے، اور پاکستان، ہندوستان، ان خطوں میں ہیروازم جو ہے اس کی بڑی اہم اہمیت ہے، افادیت ہے، لوگ ہیرو کو پسند کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیونکہ یہ ہمارے ہاں باہر سے حملے ہوتے رہے ہیں، اور یہاں سے کچھ راجہ مہاراجہ یا جو دلیر ہوتے تھے جن کو مٹی سے محبت ہوتی تھی، وہ ان کے سامنے مزاحمت کی علامت بن کر کھڑے ہو جاتے تھے، جیسے کہ راجہ پورس ہے، جیسا کہ راجہ داہر ہے، یا دیگر جتنے بھی ہیں، بھگت سنگھ ہے۔ تو وہاں پہ عوام کو یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے تحفظ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، جس میں طاقت ہے، یہاں پہ طاقت والے کو، جو اعصاب جس کے مضبوط ہوں، اس کو اپنا لیڈر مان لیا جاتا ہے، اس کو اپنا مسیحا مان لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عمران خان میں کچھ ایسا نیا کمال نہیں تھا، عمران خان نے کچھ نیا نہیں کیا، لیکن یہ دیکھیں کہ پاکستان میں
جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ آج بھی سندھ میں یہ نعرے لگتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے. اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کوئی کچھ نیا دے دیا تھا اس قوم کو دنیا سے ہٹ کے، کوئی وہ دوسری مخلوق سے تھے کہ انہوں نے کچھ خلائی چیزیں کر دی تھیں، کچھ اضافی چیزیں کر دی تھیں. اس کی وجہ صرف یہ تھی وہ مجبور، مقہور اور کمزور لوگوں کی آواز بنا جب، اور اس کے بعد جب ان کی آواز بننے کے بعد طاقتوروں نے اس کو کچلنا چاہا، طاقتوروں کو جب اس نے ٹکر دی، جب انہوں نے کچلا، تو اس کے بعد وہ ڈٹ گیا. خاص طور پہ ہمارے اس خطے میں ہمیں یہ مانے یا نہ مانے، اس کو ہم ایروگنس رہیں یا ہم اس کو نگلیکٹ کر دیں یا اگنور کر دیں، اس کی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ امریکہ کے خلاف یہاں پہ ہمیشہ فضا رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے عوام نے کبھی بھی امریکن بالادستی کو قبول نہیں کیا گیا. ہماری اشرافیہ، ہمارے بیوروکریسی یا ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے حکمران جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے کاسا لیسی چاہے کرتے رہے ہوں، ان کی چاپلوسی چاہے کرتے رہے ہوں، وہ ان کے آقا تو ہو سکتے ہیں، لیکن عام سطح پر عام آدمی نے، چاہے وہ مزدور ہے، ریڈی بان ہے، کسان ہے، کوئی بھی نچلے طبقہ ہے، انہوں نے امریکن بالادستی کو کبھی قبول نہیں کیا. جبکہ ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان دونوں میں یہ کامن چیز ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی امریکہ کو للکارا تھا، امریکہ کو کہا تھا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے، جس کے بعد ہنری کسنجر کا جو ایک عام واقعہ ہے کہ ہنری کسنجر نے ان کو دھمکی دی کہ ہم آپ کو نشان عبرت بنا دیں گے، لیکن وہ ڈٹ گیا. اس نے کہا کہ میں باہر نہیں جاؤں گا، میں یہاں کا ہوں، یہ میری مٹی ہے، مار دو، یہیں دفن ہونا پسند کروں گا. اس مٹی میں، اس عوام کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ یہاں مر کے آج بھی ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہیروئزم ہے کہ جب ویلن کے خلاف ایک ہیرو بنتا ہے، چاہے وہ فیک ہیرو ہے، چاہے ریئل ہیرو ہے، لیکن عوام، آڈینس جو فلم دیکھ رہی ہوتی ہے، ان کے سامنے جو ہیرو ہے وہ ایک طاقتور بن کے آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کا پروردہ ہے. بالکل سیم سچویشن اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو عمران خان کے ساتھ ہے. ہمیشہ جب آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ سے چیزیں شروع کی، اور اس کے بعد میں کوئی غلام تو نہیں، تو یہ چیزیں جب ہوئیں، آج آپ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھیں گے ایبسلیوٹلی ناٹ. آج جب آپ بچے کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے، جو اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں صرف بلیو کرتا ہوں تو لا الہ الا اللہ پہ، میں کسی سے نہیں ڈرتا، تو وہاں پہ جو آڈینس کے سامنے فلم چل رہی ہے، اس فلم میں عمران خان نے ایک سپر ہیرو کا روپ اختیار کر لیا ہے، جبکہ ان کے سامنے امریکہ جو ہے ایک سپر ویلن کا درجہ رکھتا ہے. اور ہم اس کو تسلیم، ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں ان میں عام عوام جو ہیں ان کو اپنا ویلن ہی تصور کرتے ہیں. مثلا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے گھروں میں یہ بات اکثر کوئی بھی کچھ ہوتا تھا، ہمارے اپنے حکمران یہی کہتے تھے اس کے پیچھے بیرونی سازش ہے. تو جب ہم نے خود وہ ویلن کریٹ کر دیے، اور پھر جب خبریں یہ آتی رہیں کہ امریکنز نے پاکستان پر ڈرون حملے کیے، جب خبریں یہ آتی ہیں کہ امریکن کا کوئی بھی سفارتکار یہاں پہ حملہ کر کے چھوٹ کے چلا جاتا ہے، تو وہاں پر جا کر عوام میں امریکہ کے خلاف ایک نفرت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اور ہمیشہ سے ہمارے طاقتور حلقوں نے اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. وہ اس سینٹیمنٹ کو سمجھ نہیں سکے کہ پاکستان کے عوام میں نیشنلزم کا جو ایک سینٹیمنٹ ہے، جو اپنی پاور، لوکل پاور کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ دراصل غصہ ہے، اظہار ہے اس سپر ویلن کے کارندوں کے خلاف، نہ کہ عمران خان کی کوئی خاص معجزے یا کرامات نہیں ہیں. وہ سپر ویلن کے جو کارندے ہوتے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں بالی ووڈ کی فلمیں آپ دیکھیں، پاکستان کی بھی فلمیں ہوتی ہیں، اس میں ایک پورا پلاٹ بنایا جاتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے پہلے بالکل ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اچانک سے جو ہے وہ ہیرو اور ویلن کا کانفلکٹ شروع ہوتا ہے. تو ایک ویلن، اس میں جب ہم فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہاں پہ ان خطوں میں ہمیں اس ویلن کے خلاف فلم دیکھتے ہوئے، جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک فلم ہے، تو اس ویلن کے خلاف ایک جذبہ ہوتا ہے، ہمارے خلاف ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے. ہم باہر بیٹھے ہوئے اسکرین کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ویلن، ہیرو کو نظر نہیں آ رہا یہ سازش کر رہا ہے، ہیرو کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ اس کے خلاف ہو رہی ہے. تو جب ہم باہر بیٹھ کے اتنے غصے میں ہوتے ہیں تو آپ تصور کریں کہ یہاں پہ ریئلٹی میں کیا ہو رہا ہے. اور جو سپر طاقتیں ہیں، جو مغرب ہے اور جو خاص طور پہ امریکہ ہے، اس کے خلاف
عام آدمی کے ذہن میں، عام آدمی کے دل میں وہ سینٹیمنٹس ہیں اس کے خلاف، اور عمران خان نے بھٹو کی طرح اسی طرح ان کے خلاف بات کی جو کہ عوام کے دلوں میں گھر کر گئی، اور وہ بات جو ہے دلوں میں گھر کرنے کے بعد عمران خان کے حق میں اس کی محبت جو ہے عوام کے دلوں میں گئی، اور نوجوان جو ہیں، کیونکہ خون نوجوان ہوتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہی ایک وہ آدمی ہے، یہی وہ مسیحا ہے ہمارے پریویس حکمرانوں کی نسبت، کہ ہمارے پریویس حکمران جو ہیں وہ تو ان کے پاس جا کے لیٹ جاتے ہیں، اور اس کا ثبوت جو ہے جب حکومت کے معاملات ہو رہے تھے گرنے کے، حمزہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، بلاول صاحب، زرداری صاحب، خواجہ آصف، ان سب نے جو ہے عمران خان کے اس بیان پر جب انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا اور سائفر لہرایا، اس کے بعد کبھی کہا گیا کہ امریکہ تو ہمارا وینٹیلیٹر ہے، کبھی کہا گیا کہ عمران خان نے یہ بات کر دی ہے تو ہمیں 50 سال کے لیے اکنامکلی بہت نقصان ہوگا، حمزہ نے کہا کہ یہ کیسے اس نے بات کر دی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا ہوا تو امریکہ ہمارا تورا بورا بنا دے گا، کسی نے کہا کہ جناب یہ آج مریم صاحبہ نے ایک بڑا ان پڑھانا طبیعت کا ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ اس سائفر کو لہرانے کے بعد آج سارے ہی ڈر رہے ہیں کہ جی سائفر جو ہے وہ اب کوئی نہیں بھیجنا چاہتا، حالانکہ سائفر ملک نہیں بھیجتے، ہمارے اپنے سفارتکار بھیجتے ہیں۔ خیر وہ تو خان صاحب خود کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے، تو اصل جو ہے نواز شریف صاحب بھی اکثر جلسوں میں پوچھتے ہیں، دوسری قیادتیں بھی پوچھتے ہیں کہ عمران خان نے ایسا کیا کر دیا کہ عوام اس کے ساتھ ہیں۔ عمران خان نے کچھ نہیں کیا، عمران خان نے صرف عوام کے دلوں کی آواز کو پہچانا اور وہی کیا جو اسے کہنا چاہیے تھا۔ عمران خان ایک سپر ہیرو بن کے سامنے آیا ہے، عمران خان نے عوام کی نظروں میں جو ویلن ہیں ان کو للکارا ہے، عمران خان نے اس سسٹم کی بات کی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے ہمارے حق میں ہونا چاہیے۔ عمران خان یہ کہتا ہے کہ جو امریکہ ہے یا دوسری قوتیں ہیں ان کے جو عوام کو پریولیج حاصل ہے، ان کو جو اختیارات حاصل ہیں، ان کو جو مراعات حاصل ہیں، جو رائٹس حاصل ہیں، وہ ہماری قوم کو بھی ہونے چاہیے، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں۔ وہ بات عام آدمی کے دل کی بات تھی جو انہوں نے کی، جس کی وجہ سے آج عمران خان کے سارے حق میں ہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔